پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ یہی کہتی ہے کہ ہماری مرضی کا ڈی جی آئی ایس آئی ہونے چاہیے، ہماری مرضی کا ان کو دوبارہ ایک قمر جاوید باجوہ چاہیے، ایک جنرل فیاض حمید چاہیے، ان کو جنرل پاشا چاہیے، ان کو عدالتوں میں بیٹھا ہوا ثاقب نثار چاہیے، عدالتوں میں بیٹھا ہوا کوئی عمر عطا بندیال چاہیے، اور احتساب کمیشن میں کوئی جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال چاہیے۔ وزیر اعظم نے آج پیشکش کیا پاکستان تحریک انصاف کو، ایک بار پھر مذاکرات کی پیشکش کی ہے، لیکن اس میں بہت امپورٹنٹ چیز انہوں نے کہی ہے کہ غیر قانونی مطالبات اور بلیک میلنگ کے ساتھ مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ سر، پی ٹی آئی کون سے غیر قانونی مطالبے کر رہی ہے؟ حکومت جس کو سمجھتی ہے کہ یہ مطالبہ غیر قانونی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ، آپ نے اپنے شو میں بلایا۔ میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب کی جگہ میں ہوتا شاید میں کبھی آفر نہیں کرتا۔ اچھا، وزیر اعظم بڑی کرسی پر بیٹھے ہیں تو بڑی کرسی پر بیٹھنے کا مطلب ہے کہ دل گھٹنا بھی بڑا ہوتا ہے، ویژن بھی بڑا ہوتا ہے، ان کا صبر بھی بڑا ہوتا ہے۔ ورنہ اس سے پہلے وہ 6 بار آن ریکارڈ ان کو دعوت دے چکے ہیں مذاکرات کی، اس کا رسپانس ہم نے دیکھ لیا ہے، وہ لان تان کے سوا کچھ ہوتا نہیں ہے، تمسخر اڑانے کے سوا کچھ ہوتا نہیں ہے۔ لیکن بہرحال جو لوگ بڑے لیڈر ہوتے ہیں اور بڑی منزلوں کے جو مسافر ہوتے ہیں وہ اپنا دل بڑا رکھتے ہیں، اور وہ چھوٹے اسٹیشنوں پہ زیادہ جو ہے وہ رکتے بھی نہیں ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو وزیر اعظم صاحب نے آفر کی ہے ان کو، اور اس میں جو 2 شرطیں رکھی ہیں کہ ایک غیر قانونی مطالبہ تو دوسری بلیک میلنگ، تو اس کا مقصد یہی ہے کہ نا، یہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے ان ادر ورڈز وہ یہی کہتی ہے کہ ہماری مرضی کا ڈی جی آئی ایس آئی ہونے چاہیے، ہماری مرضی کا ان کو دوبارہ ایک قمر جاوید باجوہ چاہیے، ایک جنرل فیاض حمید چاہیے، ان کو جنرل پاشا چاہیے، ان کو عدالتوں میں بیٹھا ہوا ثاقب نثار چاہیے، عدالتوں میں بیٹھا ہوا کوئی عمر عطا بندیال چاہیے، اور احتساب کمیشن میں کوئی جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال چاہیے۔ اچھا، اختیار ولی صاحب، سر نہیں، وہ ٹھیک ہے، حکومت سے وہ کیا مطالبہ ایسا کیا ہے یا کو کر رہے ہیں، یا حکومت تک پہنچا ہو کہ یہ غیر قانونی مطالبہ جب بیٹھیں گے تو کر سکتے ہیں؟ یہ والی تو چلیں، آپ نے ایک کنٹینیوٹی تھی جو اس کا ذکر کر دیا، لیکن ابھی ان کا کون سا مطالبہ آپ غیر ضروری سمجھتے ہیں؟ تحریک تحفظ آئین پاکستان کا اس اعلامیے میں کیا آپ سمجھتے ہیں؟ اچھا، تحریک تحفظ آئین پاکستان میں جو ہے نا، کچھ وہاں پر سنجیدہ لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے منہ سے کوئی غیر سنجیدہ بات نہیں نکلتی۔ پاکستان تحریک انصاف ان کو کہتی ہے کہ آپ احتجاج کی کال دیں، انہوں نے نہیں دی۔ انہوں نے کہا کوئی ایکسٹریم وہ اسٹیپ اٹھاتے ہیں، وہ ان کا ساتھ نہیں دیتے۔ پاکستان تحریک انصاف کے ابھی وہ جو منسٹر انفارمیشن ہے خیبر پختونخوا سے، وہ میرے ساتھ ایک شو میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اپنے مطالبات بتا دیے، کہتے ہیں جی آپ حکومت سے اتر جائیں، حکومت ہمارے حوالے کرے، ہمارا سٹولن مینڈیٹ ہمیں دے دے۔ میں نے کہا بھائی اگر ایسی ہی بات ہے تو پھر کہانی 2018 سے شروع کریں، پھر دیکھتے ہیں اگر آپ کا کسی نے سٹولن کیا ہے، کسی نے چوری کیا تو آپ کو بھی دے دیں گے۔ اچھا، اختیار ولی صاحب، اگر 3 چیزیں صرف ہوتی ہیں، صرف 3 چیزیں، آزاد عدلیہ، الیکشن کمیشن، منصفانہ انتخابات، اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ غیر جانبدار، ان 3 چیزوں کے علاوہ اگر کسی اور چیز پہ بات نہیں ہوتی تو یہ تو جائز ہے نا؟ سر، آپ کس کے لیے بات کر رہے ہیں؟ آپ اپوزیشن کی بات کر رہے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں اگر تحریک تحفظ آئین پاکستان اگر یہ 3 چیزیں پیش کرتی ہے۔ سر سن لیں، تحریک تحفظ آئین پاکستان میں اگر چکزئی صاحب ہیں، ہی از کوائٹ، مطلب وہ ایک ریزنیبل پرسن ہے، ان سے بات بھی ہو سکتی ہے۔ اگر وہاں پر مولانا فضل الرحمان الگ اپوزیشن میں ہیں، ان سے بھی بات ہو سکتی ہے، ان کی بات کو سمجھا بھی جا سکتا ہے، سنجیدہ لوگ ہیں۔ آپ اگر بات کریں گے جاوید ہاشمی کی صاحب کی، ان سے بھی بات ہو سکتی ہے۔ اب تحریک انصاف کی بات اگر آپ کر رہے ہیں تو مجھے یہ بتائیے، عدالت کا کون سا ایسا فیصلہ ہے آج کی ہسٹری میں جو عمران خان کے خلاف آیا ہو اور انہوں نے تسلیم کیا ہو؟ پاکستان کی تاریخ میں کون سا ایسا الیکشن کا نتیجہ ہے جو ان کے خلاف آیا ہو اور انہوں نے تسلیم کیا ہو؟ سر، میاں نواز شریف نے بھی نہیں کیا تھا تسلیم سر، وہ وہاں سے ایک لانگ مارچ کی صورت میں جی ٹی روڈ سے لاہور پہنچے تھے۔ کوئی بھی نہیں کرتا، کوئی بھی سیاسی شخصیت سر نہیں کرتی۔ ابھی سر ایک دن سن لیجیے، اب سن لیں، میں بتاتا ہوں آپ کو، ایک سوال تو آپ نے کر دیا۔ نواز شریف کی حکومت تھی اور وہ وزیر اعظم تھے جب عمران خان آئے تھے،
تو انہوں نے کہا کہ حلقے کھول دیں ڈی چوک میں بیٹھ کر, تو حلقے کھول کے دیے تھے کہ نہیں دیے تھے؟ دیے تھے. 4 حلقے. آج ہم ان سے کہتے ہیں, آج ہم ان سے کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں 4 حلقے آپ بھی کھول دیں, ایک حیدر ہوتی کا, ایک مولانا فضل الرحمان کا, اچھا, ایک ایمل ولی کا, اور ایک اختیار ولی کا. کھول کے ذرا دے دینا. 4 حلقے میں بھی مانگ رہا ہوں. کچھ ادھار, کوئی قرض ہمارا اتار سکتا ہے؟ کوئی نہیں اتار سکتا. کوئی جماعت نہیں مانتی خیبر پختونخوا میں کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس جو مینڈیٹ ہے وہ آرگینک ہے. دوسری بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ عمران خان آگے بھی کبھی بھی یہ کوئی نتائج, کوئی نتیجہ بھی وہ تسلیم نہیں کریں گے. انہوں نے پہلے ہی, آپ نے کیا ان کی وہ کال آپ بھول گئے ہیں؟ اچھا اختیار ولی صاحب ابھی ایک دن پہلے اختیار ولی صاحب سن لیں. جی یہ ایک جملہ میں آپ کو سناؤں گا رانا صاحب, اس کے بعد پھر آپ کا سوال سنوں گا. جی سنائیں. آپ کو اگر یاد ہو نا, وہ کہتے ہیں کہ اچھا ہے یہ سائفر پہ ذرا کھیلتے ہیں. جو بندہ ملکی قومی وقار اور ملکی تشخص کے ساتھ کھیلتا ہو, وہ ہے ایک کھلاڑی, وہ ہے ایک سیلیبریٹی. اس نے گیند ساری عمر کھیلی ہو, کرکٹ بلے کے ساتھ کھیلی ہو, ملک کے ساتھ کھیلنا اس کے لیے کوئی اتنا بڑا پرابلم نہیں ہے, وہ اس کے ساتھ بھی کھیل. نہیں, یہ آپ کا موقع, یہ آپ کی بات آ گئی. دیکھیں اب آپ کی آگے بات, مجھے صرف ایک تھا, ابھی آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ عدالت میں کون سا فیصلہ. ابھی کل ایک عدالت نے فیصلہ دیا ہے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے, اور آج شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو جس نے اس پہ وزیر اعلیٰ صاحبہ نے خود بات کی ہے, چیخ و پکار نہ کی. جب فیصلے پہ ابھی ایک فیصلہ دیا, عدالت نے دیا ہے, چیف جسٹس آف پنجاب ہائی کورٹ نے دیا ہے, تو آپ اس فیصلے میں اپیل میں جا سکتے ہیں. اس فیصلے پہ آپ یہ جب کہیں گے کہ جناب یہ تو قبضہ گروپوں کے حق میں فیصلہ ہے, یہ تو ان کی سرپرستی ہے, تو مجھے بتائیں پھر آپ حکومت کیا ایسی کرتی ہے؟ رانا صاحب میرے خیال میں اس وقت, میں معذرت کے ساتھ, آپ اس ملک کے سینئر صحافیوں میں سے ہیں, لیکن یہ بات اور یہ سوال آپ کا, اس کی مجھے تک بنتی نظر اس لیے نہیں آ رہی ہے. جو آپ کو اچھا سر میں بتا رہا ہوں, میں بتا رہا ہوں آپ کو, اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مریم نواز نے یا مسلم لیگ نون نے کوئی اپنے لیے کوئی فیصلہ تو نہیں کیا تھا. وہ قانون ہم نے کوئی اپنی ذات کے لیے تو نہیں بنایا تھا. وہ تو آپ ہی کا شہر ہے, آپ ہی کا صوبہ ہے, آپ وہیں پہ رہتے ہیں. آپ ہی کے نہیں تو آپ کے رشتہ داروں, آپ کے عزیزوں, آپ کے دوستوں, آپ کے قبیلے, آپ کے برادری کے لوگوں کی زمینیں ہوں گی جو لوگوں نے قبضے میں رکھی ہوں گی. ہم نے تو لوگوں کے مفاد کے لیے, پبلک ایٹ لارج کے اس میں انٹرسٹ میں ہم نے رکھا ہوا ہے. یہ چیز ہم نے بنائی تھی. نہیں ہے, آپ کو پسند نہیں ہے تو میں بھی آپ کو کہتا ہوں کہ آپ کی بات ٹھیک ہے, یہ قانون ہی غلط ہے. آپ میرا سوال کچھ اور ہے. میرا سوال یہ ہے, آپ نے ابھی قانون کی بالادستی کی بات کی کہ قانون پہ تنقید کس نے نہیں کی, تو ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کس نے نہیں کی. کوئی ایک مجھے سیاسی جماعت دکھا دیں. سر یہ دیکھیں, یہ زمینوں پر قبضے کا مسئلہ ہے. اس میں آپ نے اس میں ایک لفظ ہے کہ وہ پٹواری جو پہلے محمد بھوٹے کو دیتا ہے جگہ, وہی پٹواری بعد میں محمد نسیم کو جگہ دیتا ہے, وہی پٹواری بعد میں جمیل کو جگہ دیتا ہے. کیوں نہ اس سارے سسٹم میں اس پٹواری کو بھی پکڑا جائے؟ اس میں کون سی چیز غلط ہے؟ سر آپ ایک طرف ہم بات کر رہے ہیں الیکشن کے مینڈیٹ کی, حلقوں کی کھولنے اور بند ہونے کی, آپ نے اس میں زمینوں کا کیس لیا. آپ نے ذکر کیا, میں نے تو فیصلوں پہ بات کی ہے اختیار بھائی, میں نے تو فیصلوں پہ بات کی. آپ نے آج کے فیصلے کی بات کی, تو آج کا فیصلہ تو وہی ہے اور تو کوئی نہیں ہے. تو سر میں یہ ہم اب اس وقت سنگتروں اور سیبوں کا آپس میں جائزہ لے رہے ہیں, جو میرے خیال میں اس میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا. نہیں, میرے خیال میں آپ کے پاس شاید اس پہ وہ جواب نہیں ہے. پھر میں یہ کہوں گا آپ سے میرا ایک تعلق واسطہ اپنی جگہ, بالکل آپ ایک بڑے سینئر اور بڑے پاکستان کے لیے اچھے آدمی ہیں. سوال اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. چلیں, عدلیہ کے فیصلوں پر اختیار ولی صاحب, عدلیہ کا فیصلہ وہ بھی عدلیہ کا فیصلہ تھا جب سپریم کورٹ پہ حملہ ہوا تھا. ہم کہتے ہیں یہ کوئی چیز بھی نہیں ہونی چاہیے. الگ الگ